لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله المجتبى وصحبه بدور الدجى ونجوم الهدى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يحكمون الناس نقيلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا تحت النفس خلاصہ مفہوم ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب میں سے حصہ دیا گیا اور وہ ایمان لاتے ہیں بت اور طاغوت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں سے متعلق جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت کی راہ پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ جس پر لعنت کرے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں پہ تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیں یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو بڑا ملک دیا اور ان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان سے روگردانی کی اور کافی ہے بڑھتا ہوا دوزخ ان کے لیے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے جب بھی
ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی، بدل دیں گے ہم ان کی کھالوں کو پہلی کھالوں کے غیر سے، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن میں نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کرو امانتوں کو، ان کے اہلوں کے حوالے کرو۔ تم ادا کرو امانتیں امانت والوں کو، اور یہ کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ نے کتنی اچھی نصیحت فرمائی، اللہ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے امر والے ہیں۔ پھر اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 51 سے 59 کی تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج ہم اپنے مخصوص وقت میں ان آیات مبارکہ سے متعلق تفصیلی فوائد پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، بت اور شیطان کو۔ امام زجاج کے علم نحو کے بڑے امام ہیں، لغت کے بھی امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اس کو جبت کہتے ہیں، جبت۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ جبت بتوں کو کہا جاتا ہے اور طاغوت اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، یعنی یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبت بت ہیں اور طاغوت ان بتوں کی تعریفیں کرنے والے، ان کی ترجمانی کرنے والے لوگ، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، بت پرستی کی طرف لانے کے لیے جھوٹ موٹ کی کہانیاں بناتے تھے، من گھڑت قصے سنا کر لوگوں کو بت پرستی کی طرف لاتے تھے، ان کو طاغوت کہا گیا۔ یعنی جبت الگ ہے، یہ بتوں کو کہا جاتا ہے، اور طاغوت اس مقام پر، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ جو بتوں کی ترجمانی کرنے والے ہیں، بتوں کی طرف لوگوں کو لے کر آنے والے۔ اس سے متعلق دیگر تفاسیر بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے، اور پھر وہ لوگ جو اس عبادت کی طرف دعوت دیں، یہ جبت اور طاغوت ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، کہ انتہائی سخت چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن لعان نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرنا، بد دعائیں دینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لعنت کا ایک معنی بد دعا دینا بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، اور جو متن آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ مسلم شریف کا ہے،
جس میں نصیحت ہے کہ ایک بندے نے اپنے جانور کو بد دعا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ہوتا ہے لوگ جانور کوئی شرارت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے تو اپنی اپنی زبان میں لوگ بد دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارے میں کہتے ہیں تیرا حلال جانور ہو تو کہتے ہیں تیرا ماंس کھاؤ، اس طرح مردار جانور ہو تو پھر وہ کسی بڑی پہاڑی کا نام دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ نیچے گرے، یعنی جانور کو بد دعا دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے نے صرف جانور کو بد دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی اولاد کو یا جانور کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ تمہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اگر وقت قبولیت کا ہو تو اگر دعا دیں گے یا بد دعا دیں گے وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ یہ قبولیت کی گھڑی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نیت بھی کریں اور اول و آخر بھی کچھ پڑھیں، فوراً اس وقت دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ غلط مشہور ہے کہ ماؤں کی بد دعا نہیں لگتی کیونکہ وہ دل سے نہیں دیتی، بد دعا لگ جاتی ہے اور قبولیت کے وقت کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ قبولیت کے وقت میں زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو نیند کا غلبہ ہو تو وہ نماز شروع نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اسے زیادہ نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو، وہ اپنے لیے دعا کرنا چاہتا ہو لیکن زبان سے بد دعا نکل رہی ہو، پتہ نہ چلے۔ نیند میں جب غلبہ ہو تو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے بندہ اپنے لیے بد دعا تو نہیں کرتا، وہ تو دعا کرنا چاہتا ہے، لیکن حالت نماز میں اگر بد دعا نکل گئی تو وہ قبول ہو گئی۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز سے فارغ ہونے تک، سلام دائیں بائیں پھیرنے تک اللہ کی آپ پر توجہ ہوتی ہے، اس وقت جو دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ صرف آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث مبارکہ دیکھیں کہ نماز شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 7 مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ ہم نے تو ایک ہی مقام رکھا ہوا ہے نا کہ آخر میں جا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا جو دعا پڑھنی وہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے پہلے دعا فرماتے تھے اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ آپ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کے بعد دعا فرماتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد، اس کے بعد بھی آپ کبھی کبھی دعا فرماتے تھے۔ پہلے سجدے میں، پھر 2 سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسے کا معنی بھی ہوتا ہے بیٹھنا اور قعدے کا معنی بھی ہوتا ہے بیٹھنا۔ تھوڑا سا فرق ہے، لغت کے علماء نے کیا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف بیٹھو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، بندہ لیٹا ہو اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، یعنی آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اس کو قعدہ کہا جاتا ہے، اور آپ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جائیں تو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ علماء لغت نے فرق بیان کیا ہے، اور آپ کو کتاب و سنت پڑھتے ہوئے کئی مقام پر خصوصاً حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی مغالطہ لگے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر نیچے کی سے اٹھ کے بیٹھنا اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اوپر سے نیچے بیٹھنا اس کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ قعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، اور درود ابراہیمی کے بعد دعا فرماتے تھے، اور دعائے قنوت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ 7 مقامات ہیں حدیث مبارکہ میں کہ نماز کے اندر اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کثرت کے ساتھ دعائیں فرماتے ہیں۔ تو اب حالت نماز میں دعا نکل جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، دعا نکل جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو لعنت منع کی، فرمایا اپنے جانوروں کو اور اپنے مال کو، اولاد کو بدعائیں نہ دو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے یہ بہت سخت چیز ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے مختلف لوگوں پر لعنتوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لعنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات بالکل بے دلیل ہے۔ جو لعنت کا مستحق ہو اس پہ لعنت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون ان الذین ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اتنے سخت الفاظ قرآن مجید میں بیان ہوئے، یعنی جو لعنت کا مستحق ہے اس پہ لعنت، جو رحمت کا مستحق ہے اس لیے رحمت کی دعا کی جائے۔ تو یہ کہنا کہ لعنت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل فضول سی بات ہے۔ یعنی جو لعنت یہ فعل باری ہے، اولئک یلعنهم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ جو کفار ہیں، جو کفر میں عالم میں مر جاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر لعنت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بعض کام ایسے بھی کرتا ہے نعوذ باللہ جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس کے لیے علماء جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے، اگر یہ کہو کہ لعنت کا فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل باری کا عبث ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ ایسے کام بھی کرتا ہے جو نعوذ باللہ فضول ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو لعنت کا مستحق ہے اس پہ لعنت کرنا یہ، لیکن اس کو وظیفہ بنانا کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر علی حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب امام حسین کے قاتلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کوئی اہل ایمان رہ نہیں سکتا، ضرور لعنت کرتا ہے، لیکن اس کو تسبیح لے کر وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی بندے کو جب محبت کا غلبہ آتا ہے، فرمایا اہل محبت رہ نہیں سکتے اس لیے وہ لعنت کر دیتے ہیں، لیکن اس کو وظیفہ بنانا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا جتنی دیر آپ لعنت کرتے ہیں اتنی دیر حضور اور حضور کی یاد پہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یعنی تسبیح درود شریف کی ہے، لعنت کی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے اکابر کا یہ نظریہ ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر جو فضل فرمایا اور اسے کوئی نعمت دی ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرو۔ یعنی جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ کہ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، تو حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے تقسیم ٹھیک نہیں کی ہے، کیوں اس بندے کو کوئی چیز دی ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ حسد کیا تھا یہود کا، جن کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چل رہی تھی، بنی اسرائیل میں، یعنی 70,000 کے کم و بیش انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسرائیل۔ یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یہ ہے ان کی جو لقب مشہور ہو گیا ہے۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے، جسے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ پولیس نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا، تعاقب کا معنی ہے پیچھے جانا۔ یعقوب بھی اسی تعاقب سے ہے، اسی عقب سے۔ جب آپ کہتے ہیں نا عرب کے لوگ، آپ پوچھے، وہ کہتے ہیں اس بلڈنگ کی پچھلی طرف جائیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے عقب میں، یہ جو اپوزٹ ہے اس کو عقب کہتے ہیں، اور جو سائڈ ہے اس کو وہ جمپ کہتے ہیں، کہ اس بلڈنگ کی کہتے ہیں کہ جمپ الفندق،
اس ہوٹل کے اس طرف جائیں، اور اگر پچھلی طرف جانے کا کہیں تو وہ کہتے ہیں عقب الفندق، کہ اس ہوٹل کے آپ پچھلی طرف جائیں۔ تو عقب عقبہ بھی آخرت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کے بعد، دنیا کے پیچھے پھر جا کر وہ عقبہ آتی ہے، پہلے یہ دنیا ہے، اس کے پیچھے بعد میں عقبہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی عیس، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی یہ توأم تھے، جڑواں تھے۔ اگر دو بچے بیک وقت ماں کے شکم سے پیدا ہوں، یعنی ہر لحاظ سے وہ ان کی عمریں بھی ایک ہوں اور ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو، تو ان کو جڑواں، اس کے لیے توأم کا لفظ ہوتا ہے۔ ویسے اگر عمریں ایک جیسی ہوں تو اس کو تربتن کہتے ہیں، اس کی جمع اطراف ہے، کہ آپ کی عمر کا آپ کا کوئی دوست ہے، اس کی عمر اور آپ کی عمر ایک ہے، جس کو ہماری پنجابی میں ہاڑ دول کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہاڑی ہے، تو اس کے لیے اطراف کا تربتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے ان کے بھائی پیدا ہوئے، تھوڑی دیر اس کے پیچھے پیچھے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے کہ بھائی کے پیچھے آنے والا۔ ان کا نام تھا اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ یہ جو ایل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عبرانی زبان میں نام ہے۔ اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسماعیل، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح آپ کہتے ہیں عبداللہ، صفی اللہ، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک ہے۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہود یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ آخری نبی کیوں نہیں پیدا ہوا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں پیدا ہو گیا؟ یعنی ان کو یہ حسد تھا۔ یحسدون الناس کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن یہ جو تفسیر ہے نا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا حسد یہ تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ آگے فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب دی اور ان کو حکمت دی۔ یعنی حسد کی کیا وجہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، بنو اسرائیل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، وہ ابو الانبیاء ہے کہ اللہ نے اتنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیے۔ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ایک ملک عظیم ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم قریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها، جب ان کی جلدیں پک جائیں گی، یعنی جل کر جلد اس قابل ہو جائے گی کہ اب آگ اس کو نہ جلائے، جب جلد پک جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو مزید آگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بدلنا جلوداً غیرہا، تو ان کی کھالوں کو پھر ہم بدل دیں گے، کھال کی پہلی حالت کے علاوہ اور حالت ہوگی۔ یہ ترجمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس مقام پر جو قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے ان کا ایک اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ جس جلد کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا اس کو تو عذاب ہوگا، اس جلد کو ہٹا کر جو نئی جلد دی جائے گی اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوگا، اس کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ یہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک جلد ان کی جل گئی، اس جلد کو تو عذاب ہو گیا جس جلد کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا تھا، جس جسم کے ساتھ، اب اس کو تو تکلیف ہو گئی، اب اس کو ہٹا کر نئی جلد دی جائے گی تو نئی پیدا ہونے والی جلد کو کس قصور میں سزا دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدلنا جلوداً کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اسی جلد کے اندر جلی ہوئی جلد کو ایک اور حیثیت دے دے گا، اس کو پھر تازگی دے دے گا، یعنی پہلے اس کی حالت اور ہوگی، اس کی حالت اسی کی دوسری پھر تازہ حالت کر دی جائے گی، پھر اس کو سزا ہوگی، یعنی جلد وہی ہوگی، اس کی حالتیں بدلتی رہیں گی۔
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ کہ وہ عذاب کو چکھیں۔ اللہ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ اپنے غلبے سے اور اپنے حکمت سے اسی جلد کو پھر تازگی عطا فرما سکتا ہے، وہ کن و یکون کا مالک ہے، اسی جلد کو پھر تازگی دے دے گا، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب ہم ان کو ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے لہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایسی حوریں ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ خواتین کے عوارض سے اور بیماریوں سے پاک رکھے گا، ان کے وجود خوشبودار ہوں گے، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم اہل جنت کو گھنے سایوں کے اندر داخل کریں گے، یعنی ان کو ایسے سائے عطا کریں گے جو بہت گھنے ہوں گے۔ یہ اہل عرب کے ہاں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرنے کا، کہ پہلے اس چیز کا ذکر کریں پھر صفت مشبہ کا صیغہ اس کے ساتھ لگائیں، جیسے حسن حاصواد اور نون کے قلعے کو کہا جاتا ہے، اور مضبوط قلعے کو کہتے ہیں حسن حسین۔ یہ حسن حسین ایک کتاب دیا، یہ سواد کے ساتھ حسین، ظل سایہ اور ذلیل گہرا سایہ اور گھنا سایہ، یعنی اہل جنت کے لیے فرمایا کہ ان کو جنت کے اندر گہرے سائے سکون کے لیے دیے جائیں گے۔ یہاں پھر وہ بات آتی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اعلی عرب کے محاورات پہ نظر نہیں رکھتے تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنت کے اندر سورج نہیں ہوگا، جنت کے اندر دھوپ نہیں ہوگی، تو اہل جنت کو سائے میں داخل کرنے کا کیا مطلب کہ جب جنت کے اندر دھوپ تو ہے نہیں تو وہاں سائے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو گہرا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ اہل عرب کا محاورہ ہے، گہرے سائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو آرام اور سکون عطا فرمائے گا، یعنی گہرے سائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں ماما تو ٹھنڈیاں چھاواں، اب وہ کوئی درخت تو تھوڑی ہوتے ہیں، کیا مطلب کہ ماں کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، اس کی دعا سے سکون ملتا ہے۔ تو یہ گہرے سائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اطمینان، مکمل راحت اور مکمل سکون عطا فرمائے گا، یعنی اہل عرب کے محاورے کے مطابق یہ بات ہوئی ہے، ورنہ جنت میں سائے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کی ترغیب فرمائی، یعنی یہ صدقہ ہے، صدقہ لفظ صدقہ ہوتا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جائے گا، قبر میں جا کر سب سے پہلی خواہش اس کی یہ ہوئی کہ کاش مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں زندہ کر کے بھیج دیا جائے تو میں صدقہ کر سکوں۔ یعنی جنت قبر میں جا کر نظر کے فوراً بعد پہلی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے زندہ کر دیا جائے، میں دنیا میں مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، میں صدقہ کر سکوں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ بندہ قبر کے اندر سب سے زیادہ فائدہ صدقے کا محسوس کرے گا، کہ جو اس نے صدقہ کیا تھا اس کا قبر کے اندر اس کو فائدہ ہوگا۔ میت کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اور تیز اثر جو فائدہ ہے وہ صدقے کا ہوتا ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور ترغیب دیتے ہوئے پھر آپ نے جو تشبیہات استعمال فرمائے، سمجھایا ہے، فرمایا کہ جب کسی مستحق کے ہاتھ میں تم صدقہ دیتے ہو، اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے جس کو آپ دے رہے ہو، پہلے وہ اللہ کے دست مبارک میں جاتا ہے، وہ اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آپ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو اس کو صدقہ دے کر
اس سے واپس لے کر اس کو چومتے تھے. اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس کو جب آپ دیتے ہو تو پہلے اللہ کے دستے قدرت میں جاتا ہے تو اس صدقے کو اللہ کے دستے قدرت کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ آیت مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے. تو ایک حدیث پاک ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے پہ ہوگا. یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اللہ اتنے گہرے سائے. کیا مطلب یہ ہے؟ اب جنت میں سائے تو نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جنت میں اترائے اس کا سکون اور اس کو راحت عطا فرمائے، یعنی اللہ کی راہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی کہ بعض صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ذهب بنا اهل الدثور بالوجوه، یا رسول اللہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ تو آگے نکل گئے. اس لیے کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، 2 منٹ والے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ تو صدقات کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے. تو ہم ان کو کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو دولت والے آگے نکل گئے کہ وہ صدقات بھی کرتے ہیں، ہم باقی چیزیں تو کر لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صدقے کی گنجائش نہیں ہے. تو امیر لوگ تو آگے نکل گئے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اے میرے غریب صحابہ تمہیں کس نے بتایا ہے کیسے دولت خرچ کرنا صدقہ ہے؟ فرمایا انقلت اخاک بوجہ طریق وإماطة الأذى عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہو اس کو ہٹا دینے سے بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. انقلت اخاک بوجہ طریق یعنی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور آپ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی مسلمان کو ملتے ہیں اس کو خوش کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر 360 جوڑ ہے اور ہر روز ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات 300 بار 360 بار پڑھ لے تو اللہ ایک جوڑ کے صدقے کی جگہ اس کو قبول فرما لے گا. اور چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی پورے وجود کا صدقہ ہے. اگر چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پورے 360 وجود کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. ندخلهم ذلا ذلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے آل ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر بھی ہے. امانتوں کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بار بار تاکید کی. صحیح بخاری میں 59 نمبر حدیث ہے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. پوچھنے والے نے پوچھا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا جب کوئی عہدہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے، کوئی عہدہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے. لفظ نااہل یا اہل ہوتا ہے، عام طور پر اہل پڑھتے ہیں، اہلیان علاقہ، اہلیان محلہ، یہ لفظ اہل ہوتا ہے. اہلیان محلہ، اہل حق، اہلیان علاقہ. کہ نااہل کے سپرد جب عہدہ کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اور طبرانی کی روایت ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی عزت والا عہدہ مل جائے اور وہ اہلوں کے باوجود، اہل لوگ باوجود ہیں، ان کی زندہ ہے اور موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وہ عہدہ کسی نااہل کے سپرد کر دے، اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی اور ایمان والوں کے ساتھ خیانت کی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور مؤمنین مسلمین کی بھی اس پر لعنت ہے. یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ اپنے تعلق کی بنا پر
کسی نااہل کے سپرد کوئی عہدہ کر دینا. یعنی بندہ آپ جس کو کوئی منصب دے رہے ہیں کیا اس کے اندر اہلیت بھی ہے یا نہیں. آج کل خصوصاً یہ جو فتویٰ بازی ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جبکہ فتوے کا کام اتنا خطرناک ہے کہ حضور نے فرمایا اجرؤکم علی الفتویٰ اجرؤکم علی النار. جو تم میں سے فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلنے میں جلدی کرتا ہے. یعنی اتنی سخت چیز ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کر دینا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کہ آپ کی تحقیق نہیں ہے. یہ بات تب ہوتی ہے جب خدا کا خوف نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ منافق ہے تو اللہ کے سامنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. حضرت امام اسماعیل حق کی روح البیان میں لکھتے ہیں کہ بلخ کے رہنے والے مفتی تھے فقیہ. ان کی بچی نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا بھائی مجھے الٹی ہوئی، کیا ہو گئی؟ الٹی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرو. تو علی بلخی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا کر میں سو گیا تو خواب میں مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا تم نے جلدی کی ہے. کس طرح کیسے فوراً وضو نہیں ٹوٹتا، اس وقت ٹوٹتا ہے جب منہ بھر کے ہو. یعنی منہ بھر کے الٹی ہو، کہہ ہو تو پھر وضو. کہتے ہیں فَعَالَيْتُ نَفْسِي اللہ اُفْتِيَ عَبَدًا. کہتے ہیں جب مجھے اس دن یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے فتوے تو رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے مسئلے تو لوگوں رسول اللہ کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ آج آپ کے فلاں مفتی نے فلاں فتویٰ دیا ہے، فلاں عالم نے فلاں مسئلہ بتایا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گا فتویٰ نہیں دوں، کسی کو فتویٰ نہیں دوں. اس لیے کہ جب مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے جو فتوے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر یہ احساس ہو جائے تو پھر فتوے میں کوئی پتہ چلتی نہ رہے. ہمارے بڑے صغیر میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ میں اپنے طور پر کہتا ہوں کہ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوڑ کا نہ اس سے پہلے کوئی عالم نظر آتا ہے نہ بعد. جو روحانی رتبے ہیں تو وہ روحانی لوگ جانتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو کوئی سمجھ دے دے. لیکن ظاہری علوم میں اتنا بڑا بندہ کہ اگر کسی نے مشکل سے مشکل مسئلہ پوچھا، آپ نے 2 یا 3 جملوں میں اس کو مسئلے کا جواب دیا. آپ لمبی نہیں لگاتے تھے، بالکل مختصر بات کرتے تھے. آپ کے حالات پڑھ کے دیکھیں. جو بندہ اپنے دور میں علم منطق کا امام ہو، علم نحو کا امام ہو اور علم صرف، تفسیر، اصول تفسیر، تمام فنون پر مکمل دسترس ہو، روئے زمین پہ جس کے جوڑ عالم نظر نہ آتا ہو. آپ سے ایک بار کوئی فتویٰ لیا گیا، ویسے آپ کو مسئلہ لکھ دیتے تھے. تو ایک بار ایک نازک سا مسئلہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فقیر مفتی نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنے نام کی مہر نہیں بنوائی. آپ نے فرمایا کہ مفتی نہیں ہوں، میں نے اپنے نام کی مفتی ہونے کی مہر. آج کل لوگ خوش ہوتے ہیں جب کسی کو مفتی کہا جائے، اور اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ مفتی صیغہ کون سا ہے اور اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے تو اس کے چکے چھوٹ جائیں. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. مفتی ہاتھ بندہ مفتی اور ہاتھ بندہ مفتی آتا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا قیامت ہے کہ نااہلوں کی اردو. تو ایسے ویسے بندے ہیں جو فقہ کی کتاب سے خود مسئلہ نہیں نکال سکتے. عربی عبارت اچانک پڑھنی پڑ جائے تو ان کو جان کے لانے پڑ جائے جب مفتی حاصل. تو ہم تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگوں کو تو قبروں میں چلے جانا چاہیے کہ جب ایسے لوگ بھی مفتی ہاتھ بندہ مفتی ہے. اب کوئی معیار ہی نہیں رہا. یہ قرب قیامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے. تو سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ سینوں سے علم نکالے گا؟ فرمایا نہیں، علم والے اٹھ جائیں گے، پھر جاہل ان کی جگہ بیٹھ جائیں گے. لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے. دلوا فضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
آپ کوفے کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندہ قرآن مجید کا تفسیر بیان کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ جانتے ہو قرآن کی کتنی آیتیں ناسخ ہیں کتنی منسوخ ہیں؟ کوئی ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تو خود بھی گمراہ ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کو بھی گمراہ کر۔ یعنی مسئلہ بتانے میں، شرعی مسئلہ بتانے میں اتنی احتیاط کہ عیدگاہ میں عید والے دن نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ چونکہ سنت یہ ہے، سنت کا خلاف سنت یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں پہ بیٹھے ہیں، جب اشراق کا وقت داخل ہو تو نماز عید کے دن عید کی نماز کے علاوہ یہ اور نفل نہیں ہے، یعنی اشراق کے نفل نہیں ہے، اشراق کی جگہ عید پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح عرب شریف میں اب بھی کوئی طریقہ ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد نماز عید ہوتی ہے۔ عید والے دن نماز عید ہے، نماز اشراق نہیں، یعنی نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور فتاوی شامی میں ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم عیدگاہ میں داخل ہوئے تو ایک بندہ نفل پڑھ رہا تھا تو آپ خاموش رہے، آپ نے نماز پڑھا تھی۔ تو کسی نے کہا اس کو منع کرنا تھا نا کہ یہ جو عید سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا، عید والے دن تو صرف عید کی نماز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس کو منع کروں، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کہ آپ نے اس بندے کو دیکھے ابو جہل کو جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے روکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے سے روکنے والوں کو ابو جہل کہا ہے، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور میں نفل ہی پڑھ رہا تھا نا، تو وہ کفر تو نہیں کر رہا تھا، تو میں کیوں اس کو روکتا؟ اس لیے میں منع نہیں کیا کہ اللہ قرآن میں کافروں کی ایک صفت بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر دیکھیں یعنی اتنی احتیاط ہے شرعی مسائل کے اندر بتانے میں، اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہاں آگے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے اور اس کی جو تشریحات ہیں ہمارے ہم بہت غلط کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فیصلہ کرے دو بندوں کے درمیان، فیصلہ کرے یعنی کوئی جج ہو، قاضی ہو، تو وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کو کوشش کرے، محنت کرے۔ اگر وہ صحیح مسئلہ اس نے بتا دیا تو اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ایک تو اس مسئلے کے لیے محنت کرنے کا اجر، ایک صحیح مسئلہ بتانے کا اجر۔ اور فرمایا اگر فیصلہ کرتے ہوئے اس جج کو غلطی لگ گئی، محنت اس نے کی لیکن فیصلہ اس سے صحیح نہیں ہو سکا، پھر بھی اللہ ایک اجر اس کو دے دے گا، اس لیے کہ اس نے محنت تو کی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ جج کے بارے میں، قاضی کے بارے میں ہے کہ اس سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی، کوشش کی اور لوگوں کو مسئلہ بتایا، لیکن اگر اس سے غلط ہو گیا تو پھر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرما دے گا۔ فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو اولي الامر ہو، تم میں سے یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا اللہ الگ لفظ ہے اطاعت، وہ اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کے لیے الگ لفظ ہے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے لیے الگ اطاعت کا لفظ نہیں ہے، پیچھے اسی کے ساتھ لایا گیا۔ کیا مطلب؟ جو تمہارا اولی الامر ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے، اور اللہ اور رسول کی اگر وہ اطاعت کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
جب مخلوق کی بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی فرما برداری کی اجازت نہیں، مخلوق کو چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں ہے، لیکن اس کا جو محمل ہے وہ پیچھے بہت سخت سی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو حج تمتع ہے اس کے بارے میں حکومت وقت سے یہ مسئلہ بیان ہو گیا کہ حج تمتع لوگ نہ کریں، تو ہو سکتا تھا کہ 2-4 سال 5 سال اگر یہ نہ ہو تو قیامت تک کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا تھا۔ اس وقت سیدنا علی شیر خدا نے آگے بڑھ کر آپ نے حج تمتع فرمایا اور فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور دوسری طرف اگر کوئی وقت کا حاکم یا کوئی گورنر یا وقت کا کوئی وزیر کوئی بات کر رہا ہو تو اس وقت بڑے مومن کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس میں اللہ کی فرما برداری ظاہر ہو رہی ہے۔ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اولو الامر کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں 8 تفسیریں ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جو تم میں سے اولو الامر ہے جن کے پاس معاملہ ہے تمہارا، جن کے پاس امر ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ اب یہ اولو الامر کیا ہوتے ہیں اور اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس زمانے میں ہم کن لوگوں کو اولو الامر سمجھتے ہیں اور وہ کون اولو الامر ہیں جن کی اطاعت عوام کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو درس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر نور معرفت ڈالے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف